خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بھی سب سے بہتر بندے۔ تو رمضان کی اصل جو ہے وہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ ودخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له وراغب عنف رجل أبرق عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس موقع پر فرمایا؟ فرمایا کہ آپ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں تشریف تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ نبی پاک دنیا میں بھی تشریف لائے، مسجد حرام میں بھی تشریف لائے، مسجد نبوی میں بھی تشریف لائے، اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی تشریف لائے۔ ایک طرف نبی کے تشریف لانے اور دوسری طرف نبی کے حاضر ناظر ہونے کا آزان زدان و زدانی لائے، جو کسی وہ پہلے موجود نہیں، پہلے موجود ہو وہ کسی جگہ آیا نہیں کرتا۔ نبی پاک کا دنیا میں تشریف لانا یا مسجد حرام میں تشریف لانا یا مسجد حرام سے مسجد نبوی میں تشریف لانا، مکہ سے مدینہ کی باری پر تشریف لے جانا، نبی پاک نے اپنی تمام ازواج کے لیے باری مقرر کی ہوئی تھی نا۔ باری کون مقرر کرتا ہے؟ جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں 2 3 4 شادیوں کا شوق تو ہوتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بہت ساری کر کے بھی انصاف کر کے امت کو درس دے دیا کہ اگر تمہیں زیادہ شادیاں کرنے کا شوق ہے تو یوں امام الانبیاء نے کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر، ہر بیوی کی باری پر اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ بتائیں آل شرک و بدعت، ان سے سوال ہے، ہوتے تھے کیا امام الانبیاء حضرت حفصہ کے پاس بھی ہوتے تھے؟ کیا امام الانبیاء اسی ٹائم حضرت زینب کے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا، منبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا اپنا قدم مبارک، اور آپ نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین، آمین۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک دوسری منبر کی دوسری سیڑھی پر رکھا، پھر فرمایا آمین، آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، آمین۔ صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی حیدر کرار بھی ہے، نبی کے یار، نبی کے وفادار سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آمین۔ اب سوال یہ ہے
جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو کیا نبی پاک کا قدم دوسری سیڑھی پر بھی موجود تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں بولیے نہیں۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اللہ کی توحید مشکل نہیں، بڑی آسان ہے۔ توجہ کیجئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو دوسری پر موجود نہیں تھا، دوسری پر جب قدم رکھا تو تیسری پر موجود نہیں تھا، تو ہر جگہ موجود ذات کس کی؟ اللہ کی۔ ہر جگہ موجود ذات کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ہی کی۔ اللہ کا قرآن، یہ سورت کا نام سورہ مجادلہ، اللہ پاک کسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا توجہ کرنا، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی پیر کا قول نہیں ہے، کسی گدی نشین کا قول نہیں ہے، کسی جماعت کے بزرگ اور امیر کا قول نہیں ہے، اللہ کا قرآن۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہوتے تین سرگوشی کرنے والے، نہیں ہوتے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتے تین سرگوشی کرنے والے، الا هو رابعهم، ان تین کے ساتھ چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ان تین کے ساتھ چوتھا کون ہوتا ہے؟ ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، فرمایا نہیں ہوتے پانچ سرگوشی کرنے والے مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم ہو تو تب بھی اللہ ان کے ساتھ، اس سے زیادہ ہو تو تب بھی اللہ۔ ایک بندہ ہو تو اللہ اس کے ساتھ بھی، دو ہو اللہ اس کے ساتھ بھی، 100 کا مجمع ہو تو اللہ ان کے ساتھ بھی، یعنی ہر جگہ حاضر اور ناظر ذات ہے تو کس کی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے جمعے ہیں۔ حضرت والد محترم، آپ نے استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ کے حوالے سے آپ کو اکثر قول سناتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جڑا سارے سال مسجد میں نہیں آتے وہ رمضان کے جمعوں میں آ جاتے ہیں، تو موقع کو غنیمت جانو، رمضان کے جمعوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید بیان کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید۔ شاید کہ کسی کی جو ہے وہ آخرت سمجھے، اسے مسئلہ سمجھ آ جائے اور وہ شرک کی دلدل سے باہر نکل آئے، جہنم اس پر حرام ہو جائے، جنت اس پر واجب ہو جائے۔ توجہ کیجئے، فرمایا نہیں ہوتے تین مگر چوتھا اللہ، نہیں ہوتے پانچ مگر چھٹا اللہ۔ یہ صفت کس کی ہے؟ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پاک یہ سورہ آل عمران کے اندر فرما رہی ہے، اوے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، میں کسی چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، فرمایا اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کا میں نے مقام یہ بنایا، باعث خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 42
44 فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اللہ پاک نے قصہ بیان کیا حضرت مریم کا، قصہ بیان کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا. اللہ پاک قصہ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب. اور میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے قصہ بیان کیا نا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، اور جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو بے موسم کے پھل پاتے، سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں کے. حضرت زکریا پیغمبر ہیں اور حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے. توجہ کیجئے، جب پھل دیکھے حضرت مریم کے حجرے میں، وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت مریم سے، او مریم کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند اللہ. مریم سے پوچھتے ہیں یہ تیرے پاس بے موسم کے پھل کدھر سے آ جاتے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے. آگے سے اللہ کی ولیہ جواب کیا دیتی ہے، یہ نہیں کہا کہ میری بڑی پہنچ ہے، میری بڑی پہنچ ہے، میں شف کرتی ہوں تو سردیوں کے پھل آ جاتے ہیں، میں چھو کرتی ہوں تو گرمیوں کے پھل آ جاتے ہیں. نہیں اللہ کی ولی کیا ہے، عقیدہ سمجھا رہی ہے. فرمایا اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں. قالت ہوا من عند اللہ. مجھے یہ بے موسم کے پھل دینے والا کون؟ بے موسم کے پھل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے. مشرک ہی و موائد ہی والا اور مشرک ہی والا، موائد ہی والا مشرک ہی والا، غیرت مند ہی والا بے غیرت ہی والا، با حیا با شرم بیوی خامد ہی والی، بدکارا اور زناکارا، بے شرم اور بے حیا بیوی ہی والی نہیں بلکہ ہی والی، خامد بھی اور بھی. اس لیے جو اللہ کا سچا پجاری ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، اس کا نعرہ کیا ہے؟ مشکل کشا خالی، حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا، نافع زار اکیلا، مورث اور مذل اکیلا، بچے اور بچیے دینے والا اکیلا، پکارے سننے والا اکیلا. اور جو بے غیرت ہوگا، جو بے شرم ہوگا، جو نمک حرام ہوگا، وہ کیا کہے گا جی نہیں جی اللہ کے علاوہ یہ قبر والے بھی، یہ مزار والے بھی، یہ دربار والے بھی مافوق الاسباب پکارے سن لیتے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے سمجھ لے اس سے بڑا بے غیرت
بولو گے حق کی شہادت توحید و سنت. ہاں جی، اولیاء اللہ کی کرامات برحق. اولیاء اللہ کی کرامات، اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اور اسی طرح پیغمبر کے معجزات بھی سارے کے سارے پیغمبروں کے معجزات برحق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق. مگر وہ ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، جس کے اختیار میں ہوتی ہے یہ اللہ کی ولیاں ہیں. اللہ کی، ان کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد. پاکستانی جتنے ولی ہیں، اگر ان کی ولایت کا کوئی انکار کر دے، کوئی بندہ کافر نہیں بنتا. اگر ان ولیوں کی ولایت کا کوئی انکار کر دے تو بندہ کافر نہیں بنتا. اس لیے کہ ان کی ولایت پر ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور حضرت مریم تو وہ ولیہ ہے کہ جن کی ولایت پر اللہ کا قرآن شاہد ہے. ایسی ولیہ کی جو ولایت کا منکر ہو جائے وہ مومن نہیں، کیا ہے؟ کافر ہے. ایسی پکی ولیہ وہ آپ کو مسئلہ سمجھا رہی ہے. فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میری کرامت تو ہے مگر میرے اختیار میں نہیں، میرے رب کے اختیار میں ہے. ہاں جی، توجہ کیجئے. ولیہ کہہ رہی ہیں اختیار میرا نہیں، مختار کل کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام خود بڑے حاجت مند تھے، بڑے ضرورت مند تھے. کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی حاجت تھی کہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، بیوی پانچ ہو چکی ہے، خود بالکل ضعیف ہو چکی ہے، ساری زندگی اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، اولاد نہیں ہوئی. جب یہ جملہ سنا حضرت مریم کی زبان سے، قالت ہوا من عند اللہ، کہ میں مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ ہے. فوراً دل کے اندر خیال پیدا ہوا، جب اس بچی کو اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، میرا موسم تو ختم ہو چکا ہے، بیوی بانج ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، موسم تو اولاد کا نہیں ہے، مگر جو اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ میں بوڑھے کو بے موسم کا بیٹا بھی دے سکتا ہے. اولاد کا دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریہ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. کس چیز کے لیے پکارا؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ہبہ کر دے، عطا کر دے بیٹا. حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ بولے کس سے؟ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا نے سچی اور سچی پکار کی. بیٹا مانگنے کے لیے کس کی؟ اللہ کے پیغمبروں کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ بیٹے دینے والا کون؟ اور شیطان کے چیلے چانڈوں کا عقیدہ کیا ہے؟ لے ککڑ تے دے پتر، بابا شاہ جمال تے پتر دے بھی رتا لال، بابا لے گڑ دی روڑی تے دہی پترا دی
جوڑی یہ جاگے بابا شاہ کمال اور بابا شاہ جمال سے بیٹے مانگتے ہیں. شیطان کے پیروکار اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبروں کے پیروکاروں کا عقیدہ کیا ہے؟ اولاد دینے والا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹا مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم بھی بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, بیٹا مانگ رہے ہیں. کس سے؟ حضرت زکریا بھی بیٹا مانگ رہے ہیں. کس سے؟ اور اب جو غیر اللہ سے بیٹا مانگے, کسی مزار دربار پہ جا کے بیٹا مانگے, یہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کالا کافر ہے. جو اللہ کے در کو چھوڑ دے وہ انتہائی ذلیل, کمینہ, گستاخ, بے ادب, بے غیرت. بے شک اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کہتا ہے وہ خنزیر اور کتے سے زیادہ بدتر ہے. خنزیر اور کتا اس سے اچھا ہے کہ کیونکہ وہ بھی مانگتا ہے تو کس سے؟ رب سے. اور یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر در در پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے, اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے, اور اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے کے بجائے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے. یہ خنزیر اور کتے سے زیادہ بدتر ہے. ہاں جی, فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. آج اشاعت التوحید و سننا اور نوجوانان توحید و سنت گلی گلی, کوچا کوچا, دریا دریا, بستی بستی یہ اعلان کرتی پھر رہی ہے, اوے لوگوں ما فوق الاسباب پکارے, کوئی نہیں سنتا, سننے والا کون؟ یہ کوئی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا بلان بنایا ہوا مسلک نہیں ہے. یہ مولانا حسین علی الوانی کا نظریہ نہیں ہے. یہ خالی پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا نظریہ نہیں ہے. یہ میرے والد مولانا محمد اسلم ملک صاحب کا نظریہ نہیں ہے. یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ کے پیغمبروں کا. اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ انک سمیع الدعاء. سننے والا کوئی نہیں, پکاروں کا سننے والا کوئی نہیں ہے. بالکل اسی طرح دعا کی. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا, دونوں باپ بیٹا نے مل کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے. باپ کا نام ہے حضرت ابراہیم, بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل. دونوں نے جب مرکز توحید کو تیار کر لیا ہے, اب کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم نے تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے, مرکز توحید و سنت بنا دی ہے. اب اس مرکز توحید و سنت کے لیے مبلغ توحید و سنت محمد الرسول اللہ عطا کر دے. ربنا تقبل منا, اللہ ہمارے سے ہمارے اس عمل کو قبول کر. اعمال کو قبول کرنے والا کون؟ پیغمبر بھی اعمال کی قبولیت میں محتاج کس کے؟ پیغمبر بھی اعمال کی قبولیت میں محتاج کس کے؟ اللہ ہی کے ہیں. اور کیا فرمایا؟ انکا حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم, انکا بے شک تو ہی, انتا تو ہی السمیع العلیم.
فوق الاسباب پکارے سننے والا، ما فوق الاسباب دعائے سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ نعرہ ہے حضرت ابراہیم کا، یہ نعرہ ہے حضرت اسماعیل کا، یہ نعرہ ہے حضرت زکریا کا۔ حضرت زکریا بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انکا سمیع الدعاء۔ دعاؤں کا سننے والا اکیلا کون؟ اللہ ہی۔ دعاؤں کا سننے والا اکیلا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ ہی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری پکار کو، ما فوق الاسباب پکاروں کو، دعاؤں کو سننے والا صرف تو ہی ہے۔ اب کوئی کہتی نہیں امام الانبیاء ما فوق الاسباب پکارے سن لیتے ہیں۔ آج مولوی بکواس کرتے ہیں اور خلاف قرآن، خلاف پیغمبر عقیدہ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جی درود پڑھو اس عقیدے کے ساتھ کہ مدینے میں خود اللہ کے نبی تمہارے درود کو سن رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ تو ایسے بے روپیے اور خبیث قسم کے پیر بھی موجود ہیں جو اپنا موبائل اپنے مرید کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے کال ملائی ہوئی ہے، تو اس موبائل پہ درود پڑھ، اللہ کے نبی کو تیرا درود سنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ممات النبی، عقیدہ ممات النبی، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر۔ توجہ، اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ما فوق الاسباب پکار سن سکتا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے 2 نمبر پیر اور مولوی، علماء سو اور پیران سو لوگوں کو نظریہ کیا دیتے ہیں کہ درود اس عقیدے سے پڑھو کہ اللہ کے نبی خود سنتے ہیں۔ یہ ما فوق الاسباب پکار ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سبب موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہم بالرفیق الاعلی، اعلی علیین کے اندر، اعلی علیین کے اندر، اور جسد اطہر بالکل تر و تازہ محفوظ خوشبوؤں میں معطر، خوشبوئیں بکھیرتا ہوا مدینہ والی قبر کے اندر صحیح سالم موجود۔ اليوم کما وزیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ ویسے تو مٹی کا خاصہ ہے، ہر چیز کو کھا جاتی ہے، میرے پیغمبروں کے جسموں کو تو نے نقصان نہیں پہنچانا۔ جسم عطر، خدا کی قسم اتنی عنبر اور مشک کی خوشبو نہیں جتنی نبی کے جسد عطر سے بعد از وفات خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر روح کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین کے اندر روح نکل گئی، سننے کا سبب ختم، بولنے کا سبب ختم، پکڑنے کا سبب ختم، چلنے کا سبب ختم۔ تو جب سبب ختم ہو جائے تو پھر وہ ما فوق الاسباب بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ ایک سبب یہ ہے کہ یہ آپ میرے بالکل سامنے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک سبب یہ سپیکر ہے، جو دور ہے وہ سپیکر میں اس سبب سے آواز سن رہا ہے، سامنے بھی نہ ہو، یہ لاؤڈ سپیکر بھی نہ ہو، تو دوار کی پچھلی سائڈ پر جو بندہ بیٹھا ہے، پچھلی گلی میں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گی نہیں، وہ یہاں کی بات سن لیتا ہے، تو یہ ہے ما فوق الاسباب۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ خاصہ صرف ہے کس کا؟ بولیے، یہ خاصہ ہے صرف کس کا؟ اب یہ کوئی عقیدہ رکھے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ امام الانبیاء ما فوق الاسباب پکارے سن رہے ہیں، اور یہ عقیدہ خلاف قرآن عقیدہ ہے، یہ قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا منکر اس لیے ما فوق الاسباب پکارے سننے والا کون؟ اللہ ہی۔ فرمایا میرے پیغمبر حضرت زکریا نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کو پکارا، کہا انکا سمیع الدعاء، اللہ نے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ادھر دعا مانگی ہے ادھر اللہ نے فوراً اسی جگہ پر قبول کر لی۔ فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، او زکریا تیری دعا قبول ہوگی، کیونکہ عقیدہ کیا تھا؟ انکا سمیع الدعاء، میں تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں، میں تجھے یحییٰ بیٹے کی۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کر رہا تھا، توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، او میرے پیارے پیغمبر یہ جو زکریا کا واقعہ میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت مریم کا واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ آپ اس ٹائم وہاں موجود نہیں تھے، یہ میں آپ کو غیب کی خبر دے رہا ہوں، نوحی الیک، اور کس ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے میں نے یہ قرآن نازل کر کے تجھے حضرت زکریا کے حالات بتائے، تجھے حضرت مریم کے حالات بتائے، پہلی قوموں والوں کے حالات بتائے، پہلے پیغمبروں کے حالات انہیں آج خود نہیں جانے، نوحی الیک، میں نے وحی کے ذریعے تجھے بتایا، وحی کے ذریعے تجھے بتایا۔ جو چیز کسی ذریعے سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہوتی، خبر غیب ہوتی ہے۔ علم غیب ہے تو اکیلا کس کے پاس؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور میرے پیارے پیغمبر جب وہ پورا اندازی کر رہے تھے، کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اللہ کے قرآن کی نسِ قطعی، فرمایا وما كنت لديهم، میرے پیارے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں، حاضر اور ناظر نہیں تھے۔ آگے پھر فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک کہتا تھا مریم کی کفالت میں نے کرنی ہے، دوسرا کہتا تھا مریم کی کفالت وما كنت لديهم، میرے پیارے پیغمبر تو وہاں پر حاضر ناظر تو وہاں موجود نہیں تھا، ہر جگہ حاضر اور ناظر اکیلا کون؟ تو اب یہ کر اللہ کے پیارے پیغمبر آئے مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا راغمان فرجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کا، دوسری پر قدم رکھا آمین کا، تیسری پر قدم رکھا آمین کا۔ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک عمل کیا ہے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین، مگر یہ کیا ماجرا پیش آیا ہمیں پتہ چلا، آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہی؟ یہ کون کہہ رہے ابو بکر، یہ کون کہہ رہے عمر فاروق، یہ کون کہہ رہے عثمان غنی، یہ کون کہہ رہے علی المرتضی، یہ نبی کے صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی کے صحابہ، آپ نے یہ جو عمل کیا یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ساری کائنات کے ولی حضرت صدیق اکبر کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک پر قربان، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری کائنات کے ولی مل کر ابو بکر، عمر فاروق، عثمان علی، حیدر کرار کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی مٹی
نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے. ادھر کہتے جی جو ہے ولی تو ولی، ولیوں کی بلیے بھی غائب. ادھر صدیق کو پتہ نہیں چلا، عمر کو پتہ نہیں چلا، عثمان کو پتہ نہیں چلا، علی حیدر کرار کو پتہ نہیں چلا. فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک بدعا کی کہ اللہ پاک آپ کا نام آئے اور آپ کا نام سن کر وہ آپ پر درود نہ پڑے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بدبخت ہلاک ہی ہو جانا کہ میرے پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین بدعا، اور آگے سے آمین کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. فرمایا میں نے جب منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے دوسری دعا کی، اور وہ کیا تھی؟ راوی مانفو رجل داخل علیہ رمضان قبل ان یغفر له، کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کا مہینہ اس کی بخشش نہ کروا سکا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا بدبخت بھی ہلاک ہو جائے. آمین آمین. تو مہینہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور جو رمضان میں بھی اللہ سے سچی توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہ بخشوا نہ سکے، اللہ کے سامنے رو نہ سکے، اللہ کے سامنے زاری نہ کر سکے، اللہ کے سامنے آنسو نہ بہا سکے، اور اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق نہ بنا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور فرمایا جب میں نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے یہ دعا کی وَرَاغِمَانْ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبْرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ تین عمل اس حدیث سے ثابت ہوئے کہ نبی پاک پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور جب نبی کا نام سنیں تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمل وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اور شیطان نے سنت کے اندر بدعت کو شریک کروایا. کسی حدیث کے اندر کوئی موجود نہیں، کسی صحیح حدیث کے اندر یہ عمل موجود نہیں کہ نبی کا نام آئے انگوٹھے چومو. انگوٹھے بھی آپ نے چومو، انگوٹھے بھی اپنے چومو. نام کوئی اور لے رہا ہے اس کا منہ جا کے چومو نا، جس نام سے نام نکل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی کا نام آئے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ. جو نہیں پڑھتا بہت بڑا کنجوس، بہت بڑا بدبخت، بہت بڑا لعین، بہت بڑا لعنتی. اور جو اپنی طرف سے کوئی نیا عمل ایجاد کرے دین کے اندر تو وہ بھی بہت بڑا لعنتی. دین نام ہے قرآن و سنت کا. جتنا اللہ کے نبی نے کیا اتنا کرو، جتنا نہیں کیا اسے کرنے کی اجازت نہیں. اور دوسرا عمل یہ ثابت ہوا کہ رمضان کو اپنے یہ بخشش کا ذریعہ بنائے. اور تیسرا یہ کہ والدین کی خدمت کیجیے اور جنت کمائیے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.